ریسنٹلی شاید ایک سال سے ایک معاملہ چل رہا ہے. پیر حق خطیب صاحب ہیں ہمارے پاکستان میں, جی عرف شف جی ٹھیک ہے. ایک اینکر صاحب ہیں اقرار الحسن صاحب, ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ہاتھ دو کے پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پیر حق خطیب صاحب کا جو طریقہ علاج ہے؟ سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ وہ شرعی ہے؟ نہیں, اسی سوال کا نا دوسرا سنیے گا. اگر مطلب کوئی عالم یا علماء بیٹھ کے یا جو معالج روحانی معالج بیٹھ کے اس کو, یا جو انہوں نے پیرامیٹرز طے کر رکھے ہیں کہ یہاں تک ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ ہم یہاں تک کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. جی اگر ایسا نہیں ہے, پیر حق خطیب صاحب کا طریقہ علاج غیر شرعی ہے, تو وہ عالم کیوں نہیں اس کو معاملے کو درست کرتے؟ پہلی بات. جی. دوسری بات یہ ہے کہ اقرار الحسن صاحب جو ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ کس بیس پہ پڑے ہوئے ہیں کہ نہ وہ عالم ہے, نہ وہ مفتی ہے, نہ کوئی کچھ اور ہیں, کہ مطلب ان کو کیا, ان کے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ وہ کہیں کہ یار یہ جو کر رہا ہے یہ تو بالکل غیر شرعی کر رہا ہے؟ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, ذرا اس کو ایکسپلین کیجیے. میں تھوڑا سا مفصل ہوگا جواب, جی تین حصوں میں ہے. جی. پہلا اس کا یہ ہے کہ حق خطیب کیا شرعی علاج کرتا ہے, تو اس کا میں نے آپ کو جواب دیا ہے کہ وہ بالکل غیر شرعی علاج کرتا ہے. ٹھیک ہے. غیر شرعی علاج سے مراد یہ ہے کہ وہ معالج نہیں ہے, نہ وہ معالج ہے, نہ وہ عالم ہے, نہ وہ مفتی ہے, نہ وہ کوئی امام ہے. آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقطۂ نظر سے آپ ان کو کسی بھی اسٹیج پہ یا کسی بھی اسٹیٹس پہ آپ ان کو کھڑا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اقرار الحسن نے ان کا پیچھا کیا, وہ ریٹنگ کے لیے کیا, وہ ویورشپ کے لیے کیا, واللہ عالم اس بندے کی نیت کیا تھی. لیکن جو کام ہمارے علماء کو کرنا چاہیے تھا وہ اقرار الحسن نے کیا ہے. بہت بڑی بات. جو کام ہمارے علماء کا تھا, ہمارے علماء نے, دیکھیں ممبر اور محراب یہ واقعات کے لیے نہیں ہے. ممبر اور محراب جو ہے نا وہ اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ وہاں پہ واقعات اور قصے اور کہانیاں بیان کر کے لوگوں کو جمعہ پڑھائیں اور لوگوں کو ایمان کی شرائط اور لا الہ الا اللہ کی شرائط اور توحید کی شرائط وہ تو آپ بتاتے نہیں لوگوں کو, وہ آپ صرف جی معذرت. دیکھیں آپ نے یہ بات کہی کہ اقرار الحسن صاحب نے جو کام کیا وہ علماء کا کام تھا, ٹھیک ہے, یہاں تک میں بات مان گیا ہوں. نعوذ باللہ العیاذ باللہ, نقل کفر نباشد. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ نعوذ باللہ ایسے لوگ مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں یا ایسے لوگ ممبر رسول پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو برداشت کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس کا بڑا زبردست اس کا جواب جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہاں پہ پاکستان میں خاص طور پہ علماء بہت کم ہیں جو دیانتداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اچھا جی. بہت کم علماء ہیں جو دیانتداری کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اخلاص ہماری شرط تھی, الا للہ الدین الخالص. ٹھیک ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کو اخلاص لوگوں کا نظر نہیں آ رہا؟ نعوذ باللہ, اللہ کو سب پتہ ہے, اللہ کے علم میں ہے کہ کون خالص ہے کون خالص نہیں ہے. جو مبتلا ہیں اس میں, ایون علماء بھی مبتلا ہیں. میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض علماء, بعض لوگ, دیکھیں مجھے بات کرنے میں اس لیے کوئی خوف اور کوئی ڈر اس لیے نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن اور سنت کی, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں. کوئی شک نہیں ہے, نو ڈاؤٹ کہ ہمارے علماء اس پر بہت محنت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کام کیا بہت سارے علماء نے, لیکن جس طرح سے ہمیں ضرورت تھی ان چیزوں سے, ان فتنوں سے نبرد آزما ہونے کی اور ان سے لڑائی کرنے کی, اس طرح سے میں سمجھتا ہوں وہ کام نہیں کیا گیا. علماء نے کام نہیں کیا, علماء نے ویسے کام نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ بیشتر علماء خوف اور فتنے کے ڈر سے اپنے آپ کو ان معاملات میں داخل ہی نہیں کرتے. ہمیں ہماری ضرورت تھی کہ ہم ان کے خلاف بات کرتے, ہماری ضرورت تھی کہ ہم ان لوگوں کے متعلق اس طرح کے خطبات دیے جاتے, ہماری ضرورت تھی کہ ہم لوگوں کو اویئر کرتے. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث سنائی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو جہنم کی آگ کو بھڑکانا ہے وہ کس سے بھڑکانا ہے؟ ایک عالم سے. ایک عالم سے. جاہل سے تو کہیں تذکرہ نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. اگر ایک عالم بات کرنے میں گھبرائے گا یا بات کرنے میں اس کو ڈر اور خوف محسوس ہوگا تو وہ عالم
کی کرسی کو چھوڑ دینا چاہیے. سر کیسے وہ کرے, مجھے یہ بھی بتائیں نا. اب ایک عالم جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ علماء کا کام تھا, وہ کیسے کام وہ کرے جب ایک عالم اس ایسے فتنے کو نمایاں کرتا ہے یا عیاں کرتا ہے, تو ان کے پاس جو فتنہ ہے ان کے پاس اتنی اتھارٹیز ہیں, ان کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ راتوں رات اس کو اٹھاتے ہیں اور ان کی اچھی خاصی مرمت کرتے ہیں, اور اگلے دن وہ گھر ہوتے ہیں اپنے اور کہتے ہیں کہ یار میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا جو ہے نا وہ اس کے پیچھے دیکھیں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے, ظاہر اس میں علماء اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. میں اسی پر آ رہا ہوں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ہر شخص کا ایک اپنا دائرہ کار ہے. جی اس کی اپنی ایک زندگی گزارنے کا اس کا ایک اپنا ایک تصور ہے. اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, سبحان اللہ, کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء نے اس کے اوپر محنت نہیں کی, علماء نے اس کے اوپر کام نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء نے اس کے اوپر جو کام کیا ہے وہ پر اثر کیوں نہیں تھا. اقرار الحسن عالم دین تو نہیں ہے, نہیں ہے, بالکل نہیں ہے نا. اقرار الحسن جو ہے وہ کوئی مفتی اعظم بھی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اللہ نے اس سے کون سا کام لیا اتنا بڑا کہ جو لوگوں کو اویئرنیس آ گئی. اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے علماء نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا بند کر دیا, اس کے اوپر ہم نے فتوے لگانے شروع کر دیے. ہاں جی, انہی چیزوں کے اوپر ہمارے فتوے سب سے زیادہ موجود ہیں کہ جی آپ نے موبائل نہیں پکڑنا, آپ نے ان چیزوں. دیکھیں عرب میں نا ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جوالک, یہ تیرا موبائل ہے, یخدم الاسلام ام یہدم الاسلام, یخدم الاسلام ام یہدم الاسلام, یا اس سے اسلام کی خدمت کر لو یا اس سے اسلام کی عمارت کو منہدم کر دو. ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے اس سے کام لیا, کوئی نہیں لیا. علماء نے واٹس ایپ پہ بہت سارے گروپس موجود ہیں, بہت سارے ایسی, سبحان اللہ, میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, میں کوئی بہت زیادہ کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں, میں طویلب ہوں, طالب بھی نہیں, ہم طویلب ہیں, ہم ذرے ہیں علم حاصل کرنے والے. اگر ہم یہ کام کر سکتے ہیں, لوگوں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں, لوگوں کے اوپر محنت کر سکتے ہیں, لوگوں کے پیچھے جا کے ان کے عقائد کی اصلاح کر سکتے ہیں, تو ایک منبر رسول پہ کھڑے ہو کے امامت اور خطابت کے منصب پر فائز ہو کے علماء یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم تو چھوٹا سا کام کر رہے ہیں نا. علماء کو, جن کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا خاصہ, توحید کی یعنی یہ امامت جو ہے یہ توحید کا منصب ہے, تو توحید کے منصب پہ اللہ نے جن کو بٹھا دیا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے. اپنا جمعہ خطبہ ریکارڈ کرتے, یوٹیوب پہ دے دیتے, اپنا جمعہ خطبہ ریکارڈ کرتے, لوگوں کو اویئر کرتے, بھلے وہ شارٹ کلپ بنا کے لوگوں تک پہنچاتے. بہت سارے کر رہے ہیں علماء, لیکن جس طرح اقرار الحسن نے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے لوگوں کو اویئر کیا ہے, کیا کسی عالم دین کے اندر اتنی قوت اور اتنی طاقت تھی؟ دوسری بات کہ یہ جو چیز تھی یہ بڑی خطرناک ہے, یہ جو میں ابھی ڈسکس کرنے جا رہا ہوں, وہ یہ کہ اس کی اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ راتوں رات بندے کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں, اس کو زد و کوب کرتے ہیں. ناصر مدنی صاحب کو جناب انہوں نے اٹھایا, جی ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے شف کیا, مطلب 2-4 دفعہ انہوں نے شف کی آوازیں لگائیں, اور اس کے بعد ان کی شف کا مذاق اتنا اڑا, اور شف کا تعلق ہی نہیں ہے اسلام میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی ایک حدیث ہمیں ایسی مل جائے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شف کے ذریعے سے علاج کیا کسی کا. ہاں, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, یہ جو گرہ کے اوپر پھونکیں مارنے والیاں ہیں. پھونک کیسے مارتی ہیں؟ وہ پھونک ایک نفخ اور ایک نفث. نفث کہتے ہیں یہ والی پھونک کو, یہ جو شف سرکار مارتا نا, یعنی یہ والی پھونک ہوتی ہے نفث, اور نفخ وہ پھونک ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. ٹھیک ہے, نفخہ. اچھا جی, اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ مارتا ہے جادوگر والی پھونک, اور اس کے جادوگر ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے شف سرکار کے. اچھا جی, ایک نمبر کا ساحر ہے, جادوگر ہے. میں اس کے اوپر
اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، اس کے اوپر میرے پاس 1000 نہیں بے شمار ایسے دلائل موجود ہیں. اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ آپ دیکھیں قرآن کریم نے کثرت کو زیادہ پرومیننٹ کیا ہے یا اقلیت کو کیا ہے؟ اکثریت کو پرومیننٹ کیا ہے. اکثریت کے متعلق یہ ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ لَا يَفْقَهُونَ لَا يُؤْمِنُونَ. اکثر الناس، تو اس کے پاس کیا ہے؟ اکثریت ہے اس کے پاس. ان لوگوں کی ہے جو جاہل ہے، جن کو علم ہی نہیں ہے. میں ان لوگوں کو جاہل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جہالت کی بنیاد پہ علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اب ایک آدمی پچھلے دنوں میرے پاس آیا رقیہ کے لیے، تو جیسے رقیہ کروایا کہتا جی ہم ذرا داتا دربار میں حاضری بھی دیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے کہا یار آپ قرآن کریم سے علاج کروا رہے ہو، آپ قرآن کریم، میں آپ کے اوپر محنت کر رہا ہوں، آپ میری کی ہوئی محنت کے اوپر پانی پھیر رہے ہو. یار آپ کو یہ تو نہیں کرنا چاہیے. ادھر آپ ایک طرف یہ بات کرتے ہیں جی میں قرآن اور سنت کے مطابق میں نے علاج کروانا ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان لوگوں کا مذہب بن چکا ہے. میں عقیدہ نہیں کہتا اس کو، یہ مذہب بن چکا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دربار پہ جا کے ہم حاضری دیں گے تو ہمارے جو ہے نا پاپ دھل جائیں گے. جو جہان کا چرسی بھنگی لفنگی سب درباروں پہ بیٹھے ہوئے. مکہ اور مدینہ میں حرمین کی سرزمین پر آپ مجھے لفنگی بھنگی اور چرسی دکھا دیں. ایک آپ بھنگی لفنگا چرسی آپ وہاں پہ مجھے نہیں دکھا سکتے جو اپنے کپڑے اتار کے اپنے بے لباس ہو کے اللہ اور اللہ کے رسول کے جو دربار ہے مکہ اور مدینہ حرمین کی سرزمین کے اوپر آپ مجھے ایک بندہ دکھا دیں. کیا اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ جو ہیں وہاں پہ اچھے نہیں لگتے؟ اس جگہ پہ اگر یہ اللہ کے اتنے قریب ہیں، قربت والے لوگ ہیں، اور بابا جی جو صاحب قبر ہیں سبحان اللہ علی حجویری رحمہ اللہ، اگر وہ اتنے طاقتور تھے یا اتنے وہ مضبوط تھے تو وہ اپنی اس حدود کے اندر ان لوگوں کا صفایا کیوں نہیں کر سکے؟ تو حق خطیب نہیں، اس کو باطل خطیب کہنا چاہیے. حق نام ہی اس شخص کے لیے غلط ہے، باطل خطیب بھی نام نہیں لینا چاہیے. ہاں اس کو باطل قوال آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی قوال کہتے ہیں بھونکنے والے کو، جو بہت زیادہ بھونکتا ہے، اونچی آواز میں بھونکنا اور لوگوں کو سبحان اللہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر اور اس کے اوپر لے کے آنا کہ جی ہم آپ کے لیے ختم نبوت کے ہم علم بردار ہیں. آپ کو کس نے کھڑا کیا ہے جی؟ آپ ڈیزائننگ کر کے اور اتنا خوبصورت لباس پہن کے ایسے لگتا ہے جیسے دلہا جو ہے نا وہ ابھی تیار ہو کے آیا ہے اور جناب وہ لوگوں کے درمیان میں آ کے کھڑا ہو جائے گا. اس سے پہلے کا عمل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس شف کی پھونکوں کے اندر لوگوں کو لگتا ہے، حالانکہ مجھے نہیں لگتا، بالکل بھی میں نے یقین نہیں کیا، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جی ہمارے معاملات ٹھیک ہو گئے. ایک تو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ ان الشیطان یجری کما جری الدم، ابن آدم کے جسم میں شیطان دوڑتا ہے، یہ ہمیں کلیئر ہو گیا. اب کیا جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں ان کے جسم میں شیطان نہیں دوڑ رہا ہوگا؟ دوڑ رہا ہوگا. جو شیاطین کا سردار یعنی جنات کا سردار اس شخص کے ساتھ معلق ہے وہ ان کو حکم دے گا کہ بھئی ان کے جسم چھوڑ دو، وہ ان کے جسم چھوڑ دے گا. لوگ سمجھیں گے ہمیں شفا مل گئی، ہم ٹھیک ہو گئے. اس کے اوپر عقیدہ لوگوں کا بند جاتا ہے کہ یار دیکھو ہمیں تو شفا ملی ہے، ہم تو اس وجہ سے اس بندے کے دربار پہ جاتے ہیں. یہ سارے اعمال باطلہ کرنے سے پہلے وہ شخص اپنے باپ کی قبر کے ساتھ چکر لگاتا ہے. یہ حق خطیب صاحب، باطل خطیب صاحب، جی ٹھیک ہے. وہ سب سے پہلے اپنے اس کے چکر لگائے گا، وہ چکر لگا کے اس کے بعد اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر لی بنیاد میں، بالکل. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ یہ کام کریں گے کہ سارے معاملات کرنے کے بعد وہ آج تک آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ اس بندے نے اپنی زبان سے پڑھا کیا ہے. آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسے اعمال باطلہ کرنے والے لوگوں کو شیاطین کا مکر اور فریب، ان کو یعنی ان کا مکر اور فریب یہ ہے بطور حکم یہ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کرنا ہے کہ جو ہم آپ کو کلمات سکھائیں گے وہ آپ لوگوں کو نہیں بتائیں گے. یہ جادوگر کی پہلی علامت ہے. اچھا جی. بڑی علامت یہ ہے اس کی.
اور جادوگر جو ہے وہ پھر جب وہ الفاظ ادا کرے گا تو وہ لوگوں کے اوپر اس کی تاثیر منتقل ہوگی. ٹھیک ہے. اس معاملے میں اس سارے سنیریوں میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حق خطیب جو ہے جس کو آپ نے باطل خطیب کہا جی وہ بالکل غیر شرعی، اور بلکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ جادوگر ہے. 1000%. 1000%. مجھے کوئی عار نہیں ہے اس شخص کے متعلق ایسا جملہ ادا کرنے میں کہ جو بد سے بدتر ہو. ٹھیک ہے. کیوں؟ آپ لوگوں کے عقیدوں کے ڈاکے عقیدوں کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کی اللہ کے نام پہ دی جانے والی نظر و نیاز جو لوگوں نے اللہ کے نام پہ دینی تھی، آپ ان نظر و نیاز کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر آپ کے دربار میں لا کے ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ بھلے 1 روپیہ چارج نہ کرتے ہوں. ٹھیک ہے. اس سارے معاملے میں، اس سارے سنیریوں میں اقرار الحسن صاحب نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے، جی اقرار الحسن صاحب کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں جی اس سارے معاملے میں اپریسیشن میری طرف سے تو بہت زیادہ ہے. وہ اس لیے ہے کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے کیا. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ اس کے اوپر میں ان کو ایک نصیحت بھی کرنا چاہوں گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. جی. اگر اقرار الحسن صاحب ان تمام تر معاملات میں کودنے سے پہلے اور لوگوں کی جو تنقید کا سامنا کرنے سے پہلے اگر وہ یہ کر لیتے کہ اپنے ساتھ کسی عالم دین کو جوڑتے، کسی اہل توحید کو جوڑتے، اور کسی ایسے شخص کو جو مفکر، مدبر، فقی، ہر لحاظ سے علماء کے تمام شرائط کو پورا کرتا ہوتا، اس کو ساتھ جوڑتے اور وہ کہتے کہ بھئی ہاں جی آپ ہمیں بتائیں کہ اس شخص کی شرعی حیثیت کیا ہے، پھر شاید ان کی بات میں اور تقویت ہوتی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور وہ لوگوں سے سوالات کرنے سے پہلے، اپنی ویورشپ کو بڑھانے سے پہلے یہ بات ضرور کرتے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں اور ہم علماء کی ایک ٹیم کو لے کے جائیں گے. وہ خود کود پڑے اور اس میں پھر انہوں نے، چونکہ ہمارے اکثر اینکر حضرات کو بھی، چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے درباروں پہ جا کے انہوں نے بہت سارے حملے بھی کیے، یعنی حملے سے مراد یہ نہیں کہ توڑ پھوڑ کی، بلکہ وہاں پہ جا کے انہوں نے پیروں کو پکڑا، فقیروں کو پکڑا. اقرار الحسن کا ایک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے جعلی لوگوں کو بہت وہ کیا. لیکن ہمیشہ سے میں جب بھی ان کی ویڈیوز دیکھتا رہا تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ کبھی نہ کبھی اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو ضرور اپنی ٹیم کا حصہ بنائیں گے جن کو علم ہو کہ کیا ہم جن لوگوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ جادوگر ہیں یا یہ لوگ جعلی ہیں یا یہ لوگوں کے اموال اور عزتوں کے ڈاکے، یعنی ان کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، تو کم از کم علماء کی اس میٹنگ کے اندر علماء وہ کلیریفائی کرتے کہ ہاں جی یہ بندہ کیسا ہے، یہ بندہ کیسا ہے. سر میرا ویسے اس میں اپنی ایک اوپینین ہے جی کہ اقرار الحسن صاحب نے اتنا اچھا کام کیا یا جس لیول پہ جا کام کر دیا ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے، میں ان کے بارے میں حسن ظن یہ رکھتا ہوں جی کہ انہوں نے ایسا ضرور کیا ہوگا، کیونکہ وہ نہ مفتی ہیں، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی ایسے ہیں، جسٹ ایک اینکر ہے. لیکن ساتھ لے کے جانا نا ان کا ضروری تھا. شاید آف دی ریکارڈ جو ہے نا وہ ایسا، جب آپ آن دی ریکارڈ کر سکتے ہیں تو آپ علماء کو آن دی ریکارڈ کیوں نہیں لا سکتے؟ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ مطلب علی بھائی دیکھیں پاکستان میں علماء کو وہ اپروچ نہیں ہے علماء کی، کہ مطلب ان کے پاس وہ اتھارٹیز نہیں ہے، ان کے پاس تو ہماری یہ کمزوری ہے نا. تو اس کمزوری کا حل کیا ہوگا؟ دیکھیں اس کمزوری کا حل یہ ہوگا کہ ہمارے جو قانون بنانے والے ادارے ہیں یا قانون کی امپلیمنٹیشن کرنے والے ہمارے جو ادارے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں پہ آپ کو اس طرح کے لوگ ملیں آپ ایک لائسنس جاری کریں، آپ ایک ان کی اتھینٹسٹی کا آپ کے پاس ایک پروف ہونا چاہیے، آپ کے پاس ان کا ریکارڈ ہونا چاہیے اداروں کے پاس. ٹھیک ہے. اور اگر وہ اداروں کے پاس ان کا ریکارڈ ہی نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ بھائی لوگوں کے عقائد اور ایمان اور معاملات کا ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیک ہے. ریاست ہے. اگر ریاست یہ کام نہیں کرے گی نا تو ہر چھوٹا بڑا بوڑھا جوان ہر کوئی یہ کام کرے گا. ریاست کی ذمہ داری یہ تھی کہ جہاں آپ نے لوگوں کے اموال، لوگوں کی جانیں، لوگوں کے معاملات کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا نا، تو آپ کے ذمہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت بھی کرتے. تو ہمارے ادارے یہ کام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ ہر شخص یہاں پہ ایمان مفصل کی فصلیں لے کے بیٹھا ہوا.
ایسے ہی آپ نے بالکل ٹھیک ہے. اس کے اوپر مطلب باتیں کرنا چاہیں تو بہت ساری باتیں ہیں کہ پاکستان میں یہ جو ادارے یا جو حکمران ہیں ان کا علماء کے ساتھ جو ان کا کردار ہے وہ